کہ اس نے کیا نیت کی تھی، دل نے کیا ارادہ کیا تھا، دل نے کیا فیصلہ کیا تھا. یہ سب سے پہلی بات ہے. اور آخر بھی یہی ہے کہ لوگ اپنی قبروں میں سے قیامت میں نیتوں کے حساب سے اٹھیں گے. اس لیے ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں، بلکہ اونچی اونچی نیتیں کریں، کیونکہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. یہ بہت آسان کر دیا ہے کہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. دو چیزوں پر مدار رکھا، ایک ما نوا، ایک ما شاء. حدیث پاک میں تو یوں ہے کہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے. انما لامرئ ما نوی. اور چونکہ نیت تو اندر کی چیز ہے، باہر کی کیا چیز؟ کہ لیس للانسان، کہ آدمی کا حصہ، آدمی کی خیر اتنی ہے جتنی اس کی محنت اور کوشش ہے. محنت کا پابند بنایا. نیت اور محنت کا انتخاب کرنے میں ہم پابند ہیں کہ بھئی کس نیت سے کام کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کون سی محنت کر رہے ہو. صحیح یعنی آدمی اپنے اختیار سے جو محنت کرے نتیجے کو سامنے رکھ کر، وہ آدمی کا حصہ ہے کہ اس کی محنت کے بقدر اس کو حصہ ملے گا. محنت کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. ایک محنت کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، ایک ندامت والوں کو زیادہ دیں گے. کہ ندامت ہوئی کہ یا اللہ ہوا نہیں، معافی چاہتا ہوں، تو ندامت والوں کو بھی اللہ سنبھال لیں گے اور محنت والوں کو نواز لیں گے. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ محنت والوں کو نوازیں گے، ندامت والوں کو سنبھالیں گے. اور دونوں یہ چیز ہے، کیونکہ ہم سے کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے. اس کے جواب کے لیے کہ ندامت، اور اپنی کامیابی، اپنی ترقی کے لیے آدمی کی اپنی محنت اور نیت. الحمدللہ اللہ نے یہ کام آسان کر دیا، محنت اور نیت والا. اب ہم سب نیت کریں. نیت کریں کہ کیا نیت کرنی؟ کہ انشاءاللہ موت تک اپنے دین کے مددگار رہیں گے. حکم ہے، حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو. اور یہ پہلی امتوں سے بھی اس کا تقاضا تھا کہ وہ بھی دین کے مددگار رہیں. ہم سے بھی تقاضا ہے کہ دین کے مددگار رہیں، کیونکہ اللہ کی مدد وہ دین کی مدد پر ہے. جب دین کی مدد ہوگی تو اللہ کی مدد ہوگی. اس لیے میرے دوستو، اصل زندگی یہی ہے کہ زندگیوں میں دین آوے، زندگیوں میں دین آوے. جیسے زمین کو روشنی کی بھی ضرورت ہے اور پانی کی بھی ضرورت ہے. زمین کو روشنی کی بھی ضرورت ہے اور پانی کی بھی ضرورت ہے. اس طرح ہماری زندگیوں کو میرے دوستو روشنی کی بھی ضرورت ہے. وہ ہدایت کی روشنی ہے، اس کے ہم محتاج ہیں. اور اس کا پانی، کہ اس کا پانی جو ہے وہ اللہ کے دین کی محنت ہے. نبوت میں یہ وسلم کی نبوت میں من العلم والہدى کمثل علم و ہدایت ہے جیسے پانی، برسنے والا پانی نبوت کو دی، اور علم و ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
بارش کے پانی کی کیا خاصیت ہے؟ کی خاصیت ہوتی ہے، اسباب کی خاصیت ہوتی ہے کہ خاصیت ہے، خاصیت دنیا کی حیات لاتی ہے۔ پانی کی خاصیت کہ پانی حیات لاتا ہے۔ زمین پر پانی برس گیا، زمین کو حیات مل گئی، ہر چیز اگ گئی، زندگی کے بقا کا ذریعہ بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث پاک میں یہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح سے ہے۔ تو اس طرح بارش کے پانی کے بغیر کوئی چیز زمین میں زندہ نہیں رہ سکتی، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و ہدایت کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ انفرادی زندگی میں نہ اجتماعی زندگی میں۔ کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہوگا، اور اللہ کی مدد بھی اسی پر آئے گی۔ سب سے زیادہ حالات کہ نبیوں پر آتے ہیں، اور وہ حالات برداشت کر کے اپنا کام کرتے ہیں، اپنی پوری کرتے ہیں۔ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا؟ مسئلہ نہیں ہے صرف، بلکہ ذمہ داری کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کے پاس ہم نے رسول بھیجے ہیں، امتوں قوموں سے، اور نبیوں سے بھی سوال کریں گے کہ آپ نے کیا کیا۔ نبی اپنی ذمہ داری کرتے ہیں، اور ذمہ داری پوری کرنے میں ہاں وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں سوائے امر الہی کے، اللہ کے امر کی، تو باقی کسی چیز پرواہ نہیں کریں گے، برداشت کریں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے کہ اپنے نبیوں کے ساتھ مدد ہے۔ ہاں، نبیوں کے ساتھ مدد ہے، یہ پکی بات ہے۔ نبی کے کام کے ساتھ مدد ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور حکمت بھی یہ ہے کہ نبیوں کے کام میں کہ سب سے زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں، اندرونی رکاوٹیں، بیرونی رکاوٹیں، ہاں رکاوٹیں آتی ہیں۔ حکمت ہے کہ رکاوٹ ہوگی تو مدد کی طرف محتاجی ہوگی، رکاوٹ نہیں ہے تو کوئی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ ہدایت ہے کہ رکاوٹ سے کوئی نہ گھبراوے، رکاوٹ سے کوئی نہ گھبراوے، ہاں کہ رکاوٹ کے بعد مدد آتی ہے۔ جس طرح اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے، پہلے اندھیرا چھا جاتا ہے عالم پر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کا ہوا پھٹتا ہے اور سورج نکلتا ہے اور پورے عالم میں روشنی ہو جاتی ہے۔ ایسے پہلے باطل چھا جاتا ہے، غلط زندگیاں غالب آ جاتی ہیں، غلط چیزیں غالب آ جاتی ہیں، پھر حق تعالیٰ شانہ وہ نور ہدایت جس کے ساتھ اللہ اپنے نبی کو بھیجتے ہیں وہ لاتے ہیں۔ اس نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ہاں یہ سنایا ہے ہم کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ پہلے باطل چھا جائے گا، پہلے اندھیرا چھا جائے گا، اور پھر حق تعالیٰ شانہ حق کو لا کر کے اس باطل کو اپنی قدرت سے دور کریں گے، اور حق کو دنیا میں اللہ تعالیٰ روشن کریں گے۔ اس لیے یہ راستہ امتحان کا ہے، یہ راستہ آزمائش کا ہے۔ انعامات جو ملیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ امتحان کے بعد ملتے ہیں، اس لیے امتحانات آتے ہیں۔ ہاں جتنی جس کی حیثیت ہے اپنے دین اور ایمان میں اتنا ان کا امتحان ہے۔ ہماری حیثیت تھوڑی، ہم کمزور ہیں، تو کہتے ہیں کہ تمہارا امتحان زیادہ سخت نہیں ہوگا۔ ہاں فرماتے تھے حضرت عمر کہ تمہارا کیا امتحان، تمہاری زندگی کی ترتیب بدل جائے گی، کھانے کی پینے کی تھوڑی ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے گی، اور
لیکن اللہ تعالیٰ اس ترتیب پر قائم رہنے والوں کو کہ سرفراز کریں گے، ان کی محنتوں کے اچھے نتائج لاویں گے۔ کمزوری کی رعایت ہوتی ہے، کمزوری کی رعایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کہ بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی نگہداشت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ بچہ جتنا کمزور اتنی نگہداشت اس کی زیادہ، کیونکہ وہ ابھی کمزور ہے۔ وہ پاؤں سے چل نہیں پاتا تو اس کو اٹھائے پھرتے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیب ہے کہ جتنا ضعف اتنی مدد، جتنا ضعف اتنی مدد۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ قابلیت کی وجہ سے مدد نہیں ہوتی، کمزوری کی وجہ سے مدد ہوتی ہے۔ قابلیت سے تو ترقی ہوتی ہے، قابلیت سے ترقی ہوتی ہے، اور کمزوری ہوتی ہے تو مدد ہوتی ہے۔ اللہ کے انعامات زیادہ ہیں، اس لیے کہا کہ اگر کمزوری ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ کمزور کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ وَهَلْ تُرْزَقُونَ تُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تمہاری مدد جو ہوگی وہ تمہاری کمزوروں کی وجہ سے ہوگی۔ جو لوگ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، کہ ان کی وجہ سے تمہاری مدد ہوگی۔ ماں باپ کی وجہ سے بیٹے کو روزی ملتی ہے، کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، وہ کما نہیں پاتے، اولاد بھی چھوٹی ہے وہ بھی کما نہیں پاتی، کہ ان دونوں کی وجہ سے ان بچوں کے باپ کو اور ماں باپ کے بیٹے کو اللہ روزی دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کماتا ہوں، میں ان کو کھلاتا ہوں، کہ نہیں، لعلک ترزق بہ، تو یہ نہ سمجھ، بلکہ ایسا ہی ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں کہ تجھے ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ روزی دے رہا ہے تاکہ تو ان کو کھلاوے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا یہ معاملہ ہے، کہ جب یہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اپنی حد تک اپنا یہ کام کر لیتے ہیں، تو پھر حق تعالیٰ شان ہو اپنی مدد کے دروازے کھولتے ہیں۔ ہمیشہ نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ رکاوٹیں پہلے آئی، کمزوریاں پہلے آئی، اور پھر اللہ پاک نے مدد کے دروازے کھول دیے اور کام کو آسان بنا دیا، استقبال پیدا کر دیا۔ تو نبی استقبال سے پہلے، کام کا استقبال نہیں ہے بلکہ کام میں رکاوٹیں ہیں، کام میں دشواریاں ہیں، تو اس زمانے میں انبیاء کرام عزیمت سے کام کرتے تھے، عزیمت کے ساتھ کام کرنا، تاکہ کمی نہ آوے۔ اور جب رکاوٹیں ہو گئی تو شکر گزار بن کے کام کرنا، شکر گزار کے بعد اللہ نے رکاوٹیں ختم کر دی ہے کہ اب زیادہ کرو شکر گزاری میں۔ نبیوں کی یہی تعلیم ہے، نبیوں کے یہی طریقہ ہے کہ جب تک رکاوٹ ہے کہ اپنے حد تک اپنی محنت کو کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اور اب رکاوٹ ختم ہو گئی اور آسانی آ گئی تو اب بے فکری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی طرف توجہ اور زیادہ۔ جی ہاں، سورہ فتح نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بڑھ گئی۔ سورہ فتح نازل ہوئی، جن میں فتح مکہ کی بشارت اور دوسری بشارتیں ہیں، تو ان بشارتوں کے بعد آپ کی محنت بڑھ گئی، عبادت بھی بڑھ گئی، پاؤں کو ورم آنے تک کی، کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی فرما دی، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سنت ہے کہ ناگواری اور رکاوٹ کے زمانے میں نا امید نہ بنے کوئی بھی، نا امید کوئی نہ بنے کہ اب نہیں ہوگا، ختم کہ نہیں، مدد اس کے پیچھے ہے، رکاوٹوں کے پیچھے مدد ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور جب مدد آ جائے تو پھر کہ اب اپنا حوصلہ بڑھا کر کے اب جو ذمہ داری آئی تھی اس کو زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا بنانا، یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے کام کو اچھا سے اچھا بنانا۔ کیوں کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے،
یہ نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے اسی رخ سے چلایا ہے، سب نبیوں کو۔ اس لیے یہ ترتیب رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ناگواریاں پہلے آوے گی اور مددیں بعد میں آوے گی۔ اور اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ اصل ذمہ داری ہے حیات اور موت، ان کے بیچ میں جو مرحلہ ہے وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا مرحلہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے، موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ موت ایک چیز ہے جو اللہ نے اس کو قدرت سے پیدا کی ہے، کہ موت صرف عدم کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس طرح حیات، کہ حیات کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا۔ مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ تفسیر کے بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا حیات اور موت کا گھر ہے۔ کوئی گھر خالی نہیں جس میں حیات نہ ہو، موت نہ ہو۔ ہر گھر میں حیات بھی ہوگی، ہر گھر میں موت بھی ہوگی، بچے پیدا بھی ہوں گے اور مریں گے بھی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ دنیا حیات اور موت کا گھر ہے۔ اچھا، حیات اور موت کو کیوں پیدا کیا؟ صرف قدرت دکھانے کے لیے نہیں، قدرت تو نظر آتی ہے حیات اور موت میں، بلکہ اس کے پیچھے ایک چیز اور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم حیات اور موت کو پیدا کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ زیادہ عمل کرنے والا نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، تو زیادہ عمل کرنے کے لیے تو لمبی حیات چاہیے، لمبے اسباب چاہیے، وہ نہیں ہوتے بعد مرتبہ۔ اس لیے اس کو مدار نہیں بنایا کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون، بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ حیات اور موت کی غایت، حیات اور موت کا مقصد کیا مقصد ہے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ کہ اچھا عمل کسے کہیں گے؟ اچھے عمل کسے کہیں گے؟ علماء نے فرمایا کہ اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر پابندی کرے، تمام اللہ کی اطاعت پر پابندی کرے اور اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچاوے۔ دو باتیں، اللہ کی اطاعت پر کہ پابندی کرے اور کیا کرے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ وہ احسن عمل کی تفسیر ہو گئی۔ جی ہاں، یہ بہترین عمل کرنے والا کہ اللہ کے اطاعت پر پابند ہو جائے اور جو چیز اللہ نے منع کی ہے اسے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ نے شرک اور کفر سے منع کیا ہے کہ شرک کہ حرام ہے، کفر کہ حرام ہے۔ تو شرک اور کفر سے بچا کر اپنے آپ کو ایمان اور اخلاص پر لانا، یہ ذمہ داری ہوئی کہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاص پر لاؤ، کہ اللہ پر ایمان، اس کی قدرت پر ایمان، اس کے فیصلوں پر ایمان، جی ہاں، اس کے خزانوں پر ایمان، کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، دوسرا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، جس طرح کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو جو پیدا کرے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ الا لہ الخلق الا لہ الخلق والامر، کہ یاد رکھو
پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق پر فیصلہ کرنا، حیات کا، موت کا، خوشی کا، غمی کا، یہ جتنے حالات آتے ہیں اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، تنبیہ کی ہے کہ یاد رکھو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور پیدا کر کے فیصلہ کرنے والا، کامیابی کا فیصلہ، ناکامی کا فیصلہ، عزت کا فیصلہ، ذلت کا فیصلہ، حیات کا فیصلہ، موت کا فیصلہ۔ یہ بہت بڑی تسلی کا سبق ہے۔ وہی ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، کوئی اس میں کسی کو دخل ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ مظاہر قدرت ہے، اصل قدرت اللہ کی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ پانی نہیں اگاتا، اللہ اگاتے ہیں، لیکن پانی کو اللہ نے اگنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تو ذریعوں سے اور اسباب سے پیدا کرنے والا یہ اللہ کی سنت، اللہ کی قدرت۔ پیدا کرنا اللہ کی قدرت، اور پانی سے پیدا کرنا یہ اللہ کی سنت۔ بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قدرت پر یقین کرے اور سنت کے خلاف نہ کرے۔ کہ پانی کی ضرورت ہے کھیتی کو تو پانی دو، یہ مت کہو کہ اللہ کرے گا، کہ نہیں، یہ سنت ہے۔ احتیاط کی بات ہے تو احتیاط سنت ہے، احتیاط سنت۔ خذوا حذرکم، اپنی احتیاط رکھو، قرآن کریم میں خذوا حذرکم، اپنی احتیاط رکھو۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی، اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنی ہے۔ کہ احتیاط کرنا یہ عبدیت ہے۔ بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کرے تاکہ نافرمانی نہ ہو جاوے اور حد سے آگے نہ بڑھ جاوے۔ یہ بندہ ہے، بشر ہے، انسان ہے، اس کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، دوسری چیزیں بھی لگی ہوئی ہے۔ اس لیے ہوتا ہے قدرت سے، اللہ ظاہر کرتے ہیں اسباب سے۔ جی ہاں، اسباب کہ اسباب میں دو باتیں ہیں۔ بات ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے فیصلے کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسے کھیتی، زمین کہ کھیتی کو اگاتی ہے، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ افرأیتم ما تزرعون اانتم، کہ جو تم زمین جوتتے ہو تو بتاؤ کون اگاتا ہے؟ کون اگاتا ہے؟ کہ اللہ اگاتے ہیں۔ خالی زمین جوتنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اگاتے ہیں اس کے پیچھے۔ تو جن اسباب کو لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان اسباب کو لینا، یہ سنت، یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور باقی ان اسباب کے بعد کیا ہوگا؟ کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء، کہ اللہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اللہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو اول اور آخر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مبدا ہو، معاد ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہم کو ایمان سکھایا ہے۔ لا الہ، ایک اللہ ہے، وہ کرنے والا ہے، اس کی کائنات ہے، اس نے بنایا ہے۔ ہاں، اس لیے کائنات میں بسنے والے انسان کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو ناراض نہ کرے۔ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کہہ رہے، طائف میں بہت تکلیف آئی، لیکن کوئی بات نہیں، یہ ساری تکلیف اللہ تیرے راستے میں ہے۔ ہاں،
لیکن تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی. یہ بشریت ہے کہ تو ناراض نہیں ہے پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کسی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، کسی نقصان کی پرواہ نہیں. باقی اللہ تو جانتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں تو تیری عافیت کا بھی محتاج ہوں. یہ سنت کہ میں تو تیری عافیت کا بھی محتاج ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اپنی بشریت بھی بتائی اور اپنی ابدیت بھی بتائی، اپنی ابدیت بتائی کہ میں تیرے حکموں کا ذمہ دار ہوں. اس ذمہ داری پوری کرنے میں کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، باقی تو ناراض نہ ہو بس. باقی یہ بات ہے کہ میں انسان ہوں، میں کوئی زوراور نہیں ہوں، بندہ ہوں، بشر ہوں، انسان ضعیف پیدا ہوا ہے، اس لیے عافیت بھی مجھے ضرورت ہے آپ کی. یہ کہا غیر ان عافیتک اوسع لی. یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے اس دعا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبدیت کا بھی اظہار کیا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں ذمہ دار ہوں تیرے حکموں کا، اور جو ذمہ داری نبوت کی مجھ پر ڈالی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں. اس ذمہ داری کے پورے کرنے میں کچھ بھی ہو جاوے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. صرف مجھے پرواہ ہے تو ایک چیز کی ہے کہ تو ناراض نہ ہو. غیر ان عافیتک اوسع لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. باقی انسان ہوں، کمزور ہوں، آپ کی عافیت راحت کا بھی محتاج ہوں. یہ اصلی بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ہماری طرف سے جزائے خیر دے. تو میں نے کہا کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں، اور اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. طاقتیں اور صلاحیتیں الگ الگ ہیں، 5 انگلیاں ایک سی نہیں پیدا ہوئی ہے. بندوں کی صلاحیتیں اور ان کی طاقتیں الگ الگ ہیں، کم زیادہ. اس لیے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا ہے، بلکہ ذمہ داری دی ہے. کیا ذمہ داری دی ہے؟ تو ایک قاعدہ کلیہ بتایا. کیا بتایا؟ ایک قاعدہ کلیہ. فرمایا علیکم بما تطیقون، علیکم بما تطیقون. یہ بتایا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اتنا تو ضرور کرو. علیکم کا مطلب یہ ہے، علیکم لزوم کے لیے عربی زبان میں، عربی زبان میں علیکم اس کے معنی لازم ہے. زمانوں سے کہا کہ شادی نہیں کر سکتے ہیں تو روزے کرو، علیکم بالصیام، تو علیکم کا روزہ تو ضرور رکھو تاکہ زمانے کی شرارت سے محفوظ ہو جاؤ. تو وہ علیکم میں لزوم ہوتا ہے. تو فرمایا علیکم بما تطیقون، تمہاری جتنی طاقت ہے اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی، خدمت کرنے کی، نصرت کرنے کی، عبادت کرنے کی، اتنا تو ضرور کرو. علیکم بما تطیقون، اس سے زیادہ نہیں. کتنی طاقت ہے اللہ خوب جانتا ہے. پھر اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری اللہ ہم پر نہیں ڈالیں گے. یہ بھی ہے طاقت سے بڑھ کر کہ ہماری ایک چیز کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو وہ ذمہ داری اللہ ہم کو نہیں دیں گے کہ ان میں طاقت نہیں ہے. بلکہ جتنی طاقت گھٹے گی اتنی ذمہ داریوں میں آسانی آئے گی. کہ وضو نہیں کر سکتے کہ تیمم کر لو، وضو نہیں کر سکتے، پانی نقصان دیتا ہے، یا پانی ہے ہی نہیں، یا پانی حاصل کرنا مشکل ہے. تو ان عوارض میں اور ان حالات میں کیا آسانی. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے.
پھر جو دشواری نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی حکمت ہے. کیا ہے؟ ہاں، کہ کوئی حکمت ہے، اس کی وجہ سے دشواری آئی، اس لیے اللہ کی حکمت پر ایمان لاؤ. جیسے کیوں کہ اللہ حکیم ہے، جو کام کرے گا اللہ پاک وہ اپنی حکمت سے کرے گا. ہاں، کہ اپنی حکمت ہے، کہ حکمت کا تقاضا ہے. جس طرح حکیم اور علاج کرنے والے بعض چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ بھائی اس کو مت کھاؤ، اور تم بتا ایسا نہ کرو، تمہارا چڑھنا اترنا زیادہ نہ ہو، سانس پھول جائے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ منع کرنا حکمت کی وجہ سے. ہاں، حکمت یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ بندوں میں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی ترقی مقصود ہوتی ہے تو حکمت کا اظہار ہوتا ہے، حکمت کا اظہار ہوتا ہے. تو اس لیے کہا کہ اگر حکمت سے کوئی رکاوٹ آوے، حکمت سے کوئی تکلیف آوے تو کوئی نا امید نہ ہو. ایک کام اللہ نے حکمت سے کیا ہے اور اس رکاوٹ کو پھر اپنی قدرت سے کھول بھی دیں گے. ہاں، ابھی حکمت کا تقاضا ہے. خدا گر بحکمت ببندت درد کشایت بفضلش درے دیگر. کہ اللہ حکمت سے اگر کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو گھبراؤ مت، گھبراؤ مت. اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بند کیا ہے قدرت سے تو حکمت سے دوسرا دروازہ کھل بھی دے گا. جیسے ماں کا دودھ بند ہو جاتا ہے تو بچہ مر نہیں جاتا، بلکہ ماں کا دودھ بند ہونے کے بعد بہت دروازے کھل جاتے ہیں کھانے پینے کے. ہاں، ایک دروازہ بند کیا ہے اور کتنے دروازے کہ کھل گئے. اس لیے حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ دیکھو جابر، تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. یہ بھی ایک تعلیم ہے اللہ سے لینے کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ میرے ساتھ گمان کریں گے. اس لیے کہتے اللہ سے اچھا گمان کرو اور اللہ کی باتوں پر یقین بھی کرو، اچھا گمان بھی کرو. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان آدمی کو جس طرح گناہوں میں ڈال کر کے، خواہشوں میں ڈال کر کے اللہ سے دور کرتا ہے، ایسا نا امید بنا کر کے بھی اللہ سے دور کرتا ہے. کہ اللہ سے اچھا گمان رہا، نا امیدی ہو گئی. کہ نا امیدی ہمارے مذہب میں نا امید ہونا اللہ سے کفر ہے. نا امید ہونا کہ کفر ہے. الیاس من اللہ کفر. اللہ سے نا امید ہو گئے، کیوں؟ اللہ کمزور ہو گیا؟ یہ نہیں. حکمت ہے کہ حکمت سے اللہ تعالیٰ اپنے امور کو ظاہر کرتے ہیں. کہ اب کیسے ہوگا؟ کہ قدرت سے ہوگا. جی ہاں، قدرت سے ہوگا. جو زوال آیا ہے وہ بھی قدرت سے آیا ہے، جو کمال آئے گا وہ بھی قدرت سے آئے گا. کبھی زوال آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے؟ کمزوری آتی ہے کہ وہ بھی قدرت سے. جی ہاں، پھر کمال آتا ہے، وہ کمال کیسے آئے گا؟ تو وہ بھی قدرت سے آئے گا. تو انسانی زندگیوں میں زوال اور کمال یہ قدرت کا مظہر ہے. قدرت کا مظہر، قدرت دکھانے کے لیے کہ بچپن آیا تو کمزوری آئی، پھر جوانی آئی، پھر طاقت آئی، پھر جوانی کے بعد کمزوری. من بعد توفین قوتم وشیبہ، کہ پھر اس کے بعد کمزوری، پھر بوڑھاپا، پھر ناتوانی آ گئی. کیوں؟ سورج کی گردش کے سورج چڑھتا ہے، عروج ہوتا ہے اور اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، پھر اس کا زوال آ گیا. یہ دنیا کے حالات ہے. یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے، یوں کہتے ہیں. کیا بنایا ہے؟ حالات کا گھر بنایا ہے. حالات میں کیا ذمہ داری ہے؟ کہ حالات میں ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ بنیں. کبھی آدمی کے مطلب کی چیز تاخیر سے آتی ہے، تاخیر سے آتی ہے. ہمارے پاس سے دوست ابھی ہیں، وہ کیا منا اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کرو. اللہ کی شان کہ ہمارے ساتھی کہ ان کے ہاں اولاد 20 برس کے بعد ہوئی، وہ بھی زندہ ہے. ہاں کہ اولاد نہیں ہے. دعا مانگو، اللہ قدرت والے ہیں، اس کے فیصلے کا وقت ہے. ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقدار سے ہوتی ہے. یہ سب اللہ کی سنتیں ہیں. آدمی جو ہے جلد باز ہے. حدیث میں قرآن پاک میں آدمی کو ہے کہ وہ کان انسان عجولا، کہ آدمی جلد باز ہے. اور دوسری صفت کہ آدمی جھگڑلو ہے. وہ کان الانسان اکثر شیء جدلا. یہ دو اس کی کمزوریاں ہیں کہ وہ جھگڑے پیدا کرے اور اجلت پیدا کرے جلدی سے ہو، کہ نہیں یہ دو باتیں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنا کام اپنی ترتیب سے کریں گے. جی ہاں ایسا ہوتا ہے. تو 20 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا جوان انجینئر بن گیا پڑھ لکھ کر کے. میں جب پہلے دہلی آتا تھا تو ہمارے بڑودہ اسٹیشن پر ہر وقت باپ بیٹے ملنے کے لیے آ رہے. یہ وہ بیٹا ہے 20 سال کے بعد پیدا ہوا، ایک ہی بیٹا ہے. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کبھی نتائج کو ظاہر کرتے ہیں تاخیر سے. کیا بات ہے کہ اللہ کی حکمت ہے. نوح علیہ السلام کی نبوت کا نتیجہ کہ وہ کتنے سالوں کے بعد ظاہر ہوا. کتنے سال کام کیا. جی ہاں اتنی لمبی عمر پائی. اور نتیجہ آتا نہیں تھا تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ وہ قیامت قیامت قیامت، وہ قیامت کہاں چلی گئی یوں کہتے تھے. وہ آتی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے میرے دوستوں تقاضے ہوتے ہیں. کسی نتیجے کو مؤخر کر دیا، کسی نے تو جلدی کر دیا. دونوں باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو بھیجا یمن کی طرف فتح مکہ کے بعد. تو وہاں 6 مہینے رہے اور انہوں نے یمن والوں میں دعوت کا ہی کام کیا ہے. کوئی جنگ جہاد نہیں ہوا، دعوت ہی دیتے رہے. وہ خالد جیسا آدمی طاقتور کارکن، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت میں طاقتور کارکن. ساری طاقتیں صلاحیتیں اللہ نے دی وہ لگائی. سیف اللہ خطاب پایا، اللہ کی تلوار. لیکن 6 مہینے کام کیا، ایک آدمی بھی مان کے نہیں دیا. کوئی بن کے 20 سال ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. ہاں 6 مہینے ہو گئے. جب 6 مہینے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور خالد کو واپس کرو. اور ان کے نام پیغام دیا یمن والوں کو. اور کہا کہ خالد کے ساتھیوں میں جو 6 مہینے سے وہاں ہیں ان میں سے کوئی رہنا چاہے تمہارے ساتھ تو ان کو اپنے ساتھ رکھ لو. حضرت علی گئے، اپنی نماز پڑھی جیسے ہماری جماعت کا پہلے اپنی نماز پڑھ لو. ریلوے اسٹیشن ہو، ہوائی جہازوں کا اڈا ہو، ہاں نماز کے بعد اپنا کام. یہ خاص علامت ہے، یہ پہلے ان کی نماز ہے. جی ہاں. تو انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے پھر سب کو اکٹھا کیا اور سب کو جمع کر کے وہ پیغام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا دعوت نامہ وہ ان کو سنایا کہ میں تمہارے نام پر یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں، اسے تم مان لو.
تو کہتے ہیں کہ ہمدان والے، ہمدان کا علاقہ ابھی بھی ہے، ہمدان والے سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو گئے. 6 مہینے کی محنت ہوئی، حکمت ہے، وہ پیغام سنایا جمع کر کے نماز پڑھ کے، تو سب ایمان میں داخل ہو گئے. یہ اللہ کی ترتیب ہے میرے دوستو. ہم کو یہ واقعات اس لیے سنائے گئے ہیں تاکہ کوئی نا امید نہ بنے، نا امید کوئی نہ بنے. بتایا تیسو من روح اللہ، کتنے بھی حالات آئے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ نا امید نہ ہو. یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے بہت دن ہو گئے، بہت سال ہو گئے، لیکن تم نا امید نہ ہو، اللہ کچھ کریں گے. کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ قدرت سے کریں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کو اللہ نے نبیوں کے قصے سنائے ہیں. کس کے قصے؟ نبیوں کے. کیوں؟ کہ اس امت کو نبیوں والا کام کرنا ہے. یہ نبیوں والا کام کریں گے، اپنے دین کے مددگار رہیں گے. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار رہیں. کونو انصار اللہ، مددگار رہو اللہ کے دین کے، کہ اپنا دین سیکھو، اپنا دین سکھاؤ، اپنے دین کے لیے راستہ بناؤ، تاکہ وہ پانی کی طرح، بارش کے پانی کی طرح سے ہر جگہ پہنچ جائے. یہ ذمہ داری. اس لیے ہم کو نبیوں کے قصے سنائے کہ نبیوں پر اللہ تعالیٰ حالات لائے، پھر حالات کو اٹھائے، وہ حالات کو بنائے. تو کیسے بنائے؟ کہ قدرت سے بنائے، رواجی طریقوں سے نہیں بنایا، بلکہ قدرت سے. کہ حالات سارے ٹوٹ گئے. کوئی ایسا کوئی صورت ایسی نہیں ہے سہارے کی. سارے سہارے ٹوٹ گئے. اب کون مدد کرے گا؟ کہ اللہ مدد کرے گا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ نبیوں کے قصے میں عبرت ہے، سبق حاصل کرنے کی چیز ہے. عبرت سبق حاصل کرنے کی چیز ہے. من گھڑت باتیں نہیں ہے. ما کان حدیث یفترا، کوئی من گھڑت قصے کہانیاں نہیں ہے، بلکہ صحیح بات ہے. تو فرماتے تھے کہ ہم کو نبیوں والا کام کرنے کی وجہ سے نبیوں کے قصے سنائے ہیں، کہ نبیوں کے سامنے رکاوٹیں آئی، حالات آئے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے وہ؟ کہ وہ اللہ کا کام کر کے اللہ سے مانگیں گے. کسے مانگیں گے؟ اللہ کا کام کرتے کرتے حالات ناسازگار ہو گئے، ٹوٹ گئے. تو اب کہ اللہ کی مدد ہونے والی ہے، ظاہری اسباب نہیں رہیں گے، تو اب قدرتی اسباب آئیں گے. نبیوں کے ساتھ قدرتی قدسی طاقت ہے. اوپر کی طاقت مدد کرتی تھی، نیچے کی طاقت رکاوٹیں ڈالتی تھی، اوپر کی طاقت مدد کرتی تھی. جب اوپر کی طاقت مدد کرے گی تو پھر اللہ کا معاملہ غالب ہو کر کے رہے گا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کا معاملہ اپنا، کہ اللہ کا معاملہ کیسا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے معاملے میں غالب ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. لیکن لوگ فرماتے اس کو جانتے نہیں ہے کا، اس لیے وہ الجھ جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ الجھ جاتے ہیں، نا امیدی آتی ہے، پھر آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں. ورنہ اللہ تو اپنا کام اپنی قدرت سے کرے گا. اس لیے میں نے کہا نبیوں کے قصے سنائے. یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا. جی ہاں، بہترین قصہ جو پہلی کتابوں میں اترا ہے، ہماری کتاب میں بھی اترا. ان کی مدد کے کیا اسباب ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی مدد کے بظاہر کوئی اسباب نہیں.
سارے اسباب منقطع. 2 خواب 2 کرتے. جی ہاں، 2 خواب اور 2 کرتے یہ مدد کے سبب بنے ہیں کہ 2 خواب آئے. پہلا خواب آیا یوسف علیہ السلام کو کہ مجھے وہ ستارے سجدے کر رہے ہیں. مجھے اس خواب سے پریشانی بڑھ گئی. اس خواب سے پریشانی بڑھ گئی کیونکہ بھائیوں کو جلن ہوئی. یہ تو آگے بڑھ گیا. اس لیے فرمایا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنا خواب بھائیوں کو مت سنانا. ورنہ شیطان اپنا کام کرے گا. شیطان دشمن ہے. ان شیطان عدو مبین. شیطان کی دشمنی کیونکہ شیطان جو ہے حسد سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ ہاں، اس کے پاس حسد کی مایا ہے. جی ہاں، کہ کسی بھی نعمت والے کو دیکھے، کسی بھی ترقی والے کو دیکھے ہاں تو حسد آتا ہے. عام طور پر طبیعتوں میں حسد ہے. مثلا مشہور لا یخلو جسد عن حسد، کہ کوئی بدن حسد سے خالی نہیں ہے. جی عورتوں میں، مردوں میں. اس لیے منع کیا تھا کہ بھائیوں کو خواب مت سنانا. لیکن بہرحال وہ تو بات جب منہ سے نکلتی ہے تو شاید وہ جم جاتی ہے. تو وہ بات بھائیوں تک آ گئی. بھائیوں میں جلن پیدا ہوئی. جی ہاں، پھر پورا قصہ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی اس آدمی کو یعنی یوسف کو باپ کے پاس سے ہٹاؤ کیونکہ باپ کی نظر میں یہ بہت منظور نظر ہے. تو ان کو ہٹاؤ. پھر باپ کی نظر ہم پر پڑے گی. یہ حسد کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اسلام میں حسد کو حرام کیا، ہمدردی کو لازم کیا کہ حسد نہ ہو، ہمدردی ہو. حسد نہ ہو، ہمدردی ہو. الدین النصیحہ. ہاں، الدین النصیحہ کہ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، بھلا چاہنے کا نام ہے. حسد والا برا چاہتا ہے. جی ہاں، بہکاتا ہے. اور دین تو بھلائی چاہنے کا نام ہے. ایک دوسرے کی بھلائی چاہو. کچھ نہیں کر سکتے کہ اس کے حق میں دعا مانگو، یہ بھی بھلا چاہنا ہے. جی ہاں، مہاجرین نے حضور، بیچ میں بات آ گئی، مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے بھائی انصار جو ہیں وہ اپنی قربانیوں میں، اپنی نصرت میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں. نصرت میں آگے بڑھ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نصرت کا اعلیٰ درجہ ایثار ہے. نصرت کا اعلیٰ درجہ ایثار، وہ اعلیٰ درجہ ہے. انصاف، احسان، ایثار 3 درجے ہوتے ہیں. 3 درجے ہوتے ہیں مدد کا. ایک انصاف سے کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے لیے پسند، اس کو انصاف کہتے ہیں. تو اس سے اوپر کا درجہ احسان، کہ اپنی طرف سے اس کے لیے سہولت کر دیا. ایک روٹی ہے تو کہ آدھی تو کھا، آدھی میں کھاؤں، یہ احسان. اور احسان سے اوپر ایثار کہ میں نہیں کھاتا تو کھا. ایک روٹی ہے لیکن میں نہیں کھاتا تو کھا. یہ مثال ہے ایثار کی کہ انہوں نے دین کے کام کرنے میں مہاجرین کے ساتھ ایثار سے کام لیا. یعنی ان کی حاجتیں بھی پوری نہیں ہوئی لیکن ان کی حاجت پوری کر دی. حضرت فرماتے تھے کہ ان کے گھروں میں لوگ رہے مدینہ جا کر کے. انصار نے گھر دیے، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر دیا. جی ہاں. اور جب مال آیا تو انصار کو نہیں ملا، دوسروں کو ملا. جی ہاں، لیکن انصار کے دل میں کوئی جلن نہیں ہوئی. یہ ایثار کی بات تھی. تو میں نے اسی پر بات کہی تھی کہ دین میں نصیحت اور خیر خواہی ہے کہ خیر خواہ بنو، بھلا چاہو، بھلا کرو.
کچھ نہیں کر سکتے تو ہاں سبق یاد رکھو یہ کہ دعا مانگو. تو مہاجرین نے یہ عرض کیا کہ انصار اپنے ایثار اور قربانی میں بہت آگے نکل گئے، تو جنت کے درجے اور اللہ کے انعام اکرام تو ان کو ملیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم کو کھلایا پلایا ٹھہرایا سب کچھ کیا، تو ہم تو ان کے درجے کو نہیں پا سکتے، ہماری یہ کیا شکل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا بات نہیں ہے، تم بھی ان کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہو. کہ وہ کس طرح سے؟ ایک بات تو یہ فرمائی کہ ان کی قدر کرو. کیا کرو؟ ان کی قدر کرو. ہاں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ کر لیتے ہیں، جو ہم سے نہیں ہو سکتا ہو یہ انجام دے دیتے ہیں، اس لیے ان کی قدر کرو. ہاں ان کے کاموں کو، ان کی ہستیوں کو قدر کی نظر سے دیکھو. ہاں گری نظر سے یا جلن کی نظر سے مت دیکھو. ہاں ان کی قدر کرو. یہی سنت طریقہ سکھایا کہ جب کوئی ہمارا آدمی، ہماری کوئی جماعت یہ کام کر رہے ہیں تو کیا ان کی قدر کرو. جیسے کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو ماں باپ کی نظر میں اس کی قدر ہو جاتی ہے. جی ہاں اللہ بیٹے تو سب ہیں، لیکن ان کی ماں باپ کے نظروں میں اس کی قدر ہوتی ہے. تو ایسے چونکہ ماں باپ کو ہمدردی ہوتی ہے، ایسے ہی ہمدردی کا سبق دے کر کے ہم کو یہ سمجھایا کہ ایک دوسرے کی قدر کرو. جو کام تم نہیں کر سکتے ہو وہ کر رہے ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کا شکر کرو. یہ نہ ہوتے تو خلا پڑتا، یہ نہ ہوتے تو خلا پڑتا. جی ہاں کیونکہ اللہ نے مختلف طاقتیں رکھی ہے. ہاں تو یہ لوگ کہ ان کو قدر کی نظر سے دیکھو. ایک بات. دوسری بات یہ فرمائی کہ تم ان کے حق میں دعائیں مانگو. انصار کے حق میں، انصار کے حق میں دعائیں مانگو کہ اللہ ان کو ترقیات عطا فرماوے. ہاں تو جب تم یہ دو کام کرو گے تو تم ہونے والی فضیلت پاؤ گے. یہ پوری امت کو سبق دیا کہ دین کی نصرت کرنے میں صلاحیتیں الگ الگ ہیں، کچھ کم کریں گے کچھ زیادہ کریں گے. ہاں تو اس لیے جو زیادہ کریں تو ان کی قدر کرو اور غائبانہ ان کے حق میں دعائیں مانگو. صحابہ کرام ایک دوسرے کے حق میں دعائیں مانگتے تھے. حیات الصحابہ میں مستقل ہے یہ مضمون کہ حضرات صحابہ حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے لیے دعا مانگتے تھے، اور خود صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے. یہ دعا مانگنا یہ مدد کرنا ہے، دعا مانگنا یہ تائید کرنا ہے، دعا مانگنا یہ قدردانی ہے. کس کی؟ کہ ساتھیوں کی صلاحیتوں کی. چونکہ دین خیرخواہی پر ہے تو میں نے وہ نصیحت کی بات پر کہ حسد کی بات پر یہ بات لکھ دی کہ خیرخواہی کرو. نہیں حسد کریں گے تو کہ حسد کریں گے تو حسد جو ہے کہ بہت بڑی ظلمت ہے، بڑا دل میں اندھیرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ حسد والے کا چہرہ بھی کالا ہو جاتا ہے. جب اس پر حسد کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کا منہ ایک دم جل جاتا ہے. اس کی خاصیت گرم ہے. حسد کی خاصیت گرم، لالچ کی خاصیت نرم. جی ہاں لالچ والا ٹھیلا ہوتا ہے کیونکہ وہ امیدوار ہے. حسد والے کو اندر سے جلن ہے، اس لیے حسد اسلام میں حرام ہے. حسد حرام ہے. قابلیتیں مختلف ہونے کی وجہ سے حسد ہوتا ہے. مالی قابلیت، علمی قابلیت، دوسری قابلیتیں الگ الگ اللہ نے دی ہے. وہ اللہ کی حکمت ہے کہ 5 انگلیاں ایک سے نہیں بنائی ہے. مختلف کام کرنے پڑتے ہیں. ہاں مختلف کام کرنے پڑتے ہیں، دین ہو کہ دنیا ہو. جی ہاں ان مختلف کاموں کی وجہ سے حق تعالی شانہ مختلف صلاحیتیں دیتے ہیں. جی ہاں تاکہ وہ کام انجام پائے. تو اس لیے اگر ایک کام کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے لیکن میرے بھائی کے اندر ہے تو ایک حکم تو یہ ہے کہ خوبیاں لو. کیا لو؟ کہ ماشاءاللہ ان کے اندر یہ خوبی ہے، یہ ذاکر ہے، شاغل ہے، عابد ہے، دوڑ دھوپ کرنے والا ہے. جی ہاں محنت مشقت کرنے والا، کہ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاؤ. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری محنت
وہ خوبیوں کا لین دین ہے. کیا ہے؟ خوبیوں کا لین دین. یہ اللہ نے مختلف خوبیاں رکھی ہیں، جیسے مختلف پھلوں میں مختلف ذائقے رکھے ہیں. میٹھے تو سبھی ہوتے ہیں لیکن وہ میٹھا الگ الگ ہے. یہاں ایسے ہی کہ صلاحیتیں الگ الگ ہیں. تو اپنی صلاحیت کو تو کمزور سمجھو اور دوسروں کی صلاحیت کی قدر کرو، ان کے حق میں دعا مانگو، تو پھر جو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے وہ تمہیں دیں گے. کیوں کہ تم ان کے تائید کرنے والے ہو، اپنی دعا سے ان کی تائید کرتے ہو. جو کام ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے کام میں کہ دین کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کے مددگار بنو. جتنے کام دین کے ہو رہے ہیں، جس لائن سے بھی ہو رہے ہیں، ان کی مددگار بنو. تو کس طرح سے؟ کہ اگر مال کی ضرورت ہے تو ان کو مال دو. مال نہیں دے سکتے ہو، ان کی ترقی کی دعا مانگو، ان کے اخلاص کی دعا مانگو کہ اللہ ان کو اخلاص عطا فرما، اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما، ان کی آسانیاں فرما. کہ دعا سے ان کی تائید کرو تاکہ حسد کرنے والوں میں نہ آوے، ہمدردی کرنے والوں میں آوے. جی ہاں، حسد ہوتا ہے تو صلاحیتوں سے فائدہ نہیں ہوتا. ہاں، بلکہ صلاحیتوں کو اپنی ترقی میں وہ آڑ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہی سب ایسا کرتا ہے. تو میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات کر رہا تھا، بات آگے نکل گئی. ہاں، کہ ان کو حسد آیا. جی ہاں، ان کو حسد آیا، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا جو ہم سب سنتے رہتے ہیں نبیوں کے قصے. کنویں میں ڈال دیا، بیچ دیا، کیا کیا کر دیا. لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. ہاں، انہوں نے تو یہ تھا کہ کنویں میں ڈال دو، پھر کوئی نکال کے لے جائے گا، باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا، پھر تم باپ کی نظروں میں آ جاؤ گے. یہ تو ان کا پلان تھا، اور اللہ کا پلان دوسرا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے سے اوپر لے جائے گا. جی ہاں، اس پر اللہ نے فرمایا تھا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. کہ نہیں، جو اللہ طے کرے گا وہ ہوگا. یہ اصل بات ہے. اسے یہاں سورہ یوسف میں یہ بات کہی کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے. اس کو کوئی سی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے رکاوٹ ہے. رکاوٹ آوے، شرارت آوے کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں روکے گا. جی ہاں، تو یہی ہوا. یوسف علیہ السلام کو لے گئے، وہ کہاں لے گئے؟ مصر میں بھی لے گئے، مصر میں بھی بیچا گیا، محل میں بھی رہے، پھر جیل میں بھی رہے. ہاں، محل میں بھی رہے اور جیل میں بھی رہے. اور جیل بھی پردیس کی جیل. یا مقامی جیل ہو تو بھائی اس کا کوئی اپیل ہو، کوئی وکیل ہو، کیا ہو. پردیس میں کون کرے کہ اس کے مقدمے کی کوئی پیروی کرے؟ یہاں تو پردیس کی جیل، ہاں، کوئی پوچھنے والے نہیں ہے. اور جیل میں ڈالا گیا ہے. کون نکالے؟ کہ اللہ نکالیں گے، اللہ اپنی قدرت سے نکالیں گے. جی ہاں، تو نکالنے کے لیے کہ کوئی مددگار نہیں ہے. پردیس میں کون مدد ہے؟ تو جیل میں سے نکلنے کے لیے بھی خواب سبب بنا، جیسے پریشانی کے لیے خواب سبب بنا تھا یہاں. اب پریشانی میں سے نکالنے کے لیے خواب. آپ جانتے ہوں گے کہ خواب جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے آتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی خواب نہیں دیکھتا. نیند اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری نیند ہے. آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتی نیند. جی ہاں، کہ میں اتنے بجے سو جاؤں گا، اتنے بجے نہیں ہوتا. النوم سلطان، مثل مشہور ہے کہ النوم سلطان، کہ نیند تو بادشاہ ہے، چھا جاتی ہے. جی ہاں، اس میں خواب آتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ اب جیل میں سے کون نکالے؟ کہ اللہ نکالے. کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہے اس کے مقدمے کی. ہاں، اور سرکاری طور پر ان کو گنہگار بنایا گیا تھا. جی ہاں، وزیر کے گھر میں تھے نا، تو سرکاری طور پر گنہگار ہے. تو اب اس کی اپیل کون کرے؟
کہ نہیں اللہ کریں گے. ہاں تو وہاں بھی خواب آیا ہے بادشاہ کو، اور اس کو اپنی تعبیر کی ضرورت پڑی. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعبیر کا علم پہلے سے دیا تھا، آپ کی تعبیر بتائی. اور بادشاہ نے کہا اس کو یہاں لے آؤ. یوسف علیہ السلام آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جیل میں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کیوں؟ فرمایا پہلے میرے مقدمے کی صفائی کرو، ہاں اس کی تحقیق کرو سرکاری طور پر، سرکاری طور پر اس کی تحقیق کرو، میرا گناہ کیا ہے، میں تمہارے احسان سے باہر نہیں آؤں گا. چنانچہ سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہوئی. بادشاہ نے سب کو بلایا، عورتوں کو بلایا، کیا مسئلہ تھا. تو بات صاف ہو گئی کہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے. ما علمنا علیہ من سوء، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. عورتوں نے بھی کہا. تو اب سرکاری طور پر اس قصے کی تحقیق ہوئی کہ یہ آدمی بے قصور ہے. یہ کرانا چاہتے تھے کہ تمہارے احسان سے نہیں نکلنا چاہتا ہوں، میرے مسئلے کی تحقیق کرو. وہ تحقیق بھی ہوئی، بے قصور ہے. اس کا تو جیل میں سے نکلنے کا سبب خواب بنا. تو دو خواب اور دو قمیص، یہ دو قمیص کا تعلق یعقوب علیہ السلام سے ہے، خواب کا تعلق یوسف علیہ السلام سے ہے. جی ہاں، دو قمیص. پہلی مرتبہ ایک قمیص خون میں آلودہ بھائی لائے کہ یوسف کو تو بھیڑیے نے پھاڑ کھایا، یہ خون آلود اس کا کرتا. اس کرتے کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کا غم اتنا بڑا کہ آنکھیں چلی گئی روتے روتے. تو ایک کرتا آیا تو پریشانی بڑھ گئی. پھر دوسرا کرتا آیا. جب اناج لینے گئے تھے اور تعارف ہو گیا کہ یوسف یہی ہیں، پھر معافی صافی ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا کہ یہ کرتا ابا کے چہرے پر ڈال لینا، ابا فوراً بینا ہو جائیں گے. تو ایک دوسرا کرتا آیا تو ساری پریشانیاں ختم ہو گئی. پہلا کرتا آیا پریشانی آ گئی، دوسرا کرتا آیا پریشانی ختم ہو گئی. علماء نے فرمایا دو کرتے دو خواب. اللہ کو کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. اس لیے نبیوں کے قصے سنائے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، اللہ بڑی قدرت والا ہے. حکمت سے کچھ حجاب ایسے ہو جاتے ہیں وہ حالات کے، لیکن اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے اور قادر ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں. تو اللہ کے فیصلوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کے حکم والا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ اللہ کے حکم والا راستہ. اللہ کے حکموں میں ایمان، عبادت، اخلاق تین چیزیں ہیں. ایمان کہ اللہ سے تعلق، ایمان کا، یقین کا، ڈر کا، اللہ سے ڈرنا، اس کی عظمت و بڑائی کو سامنے رکھ کر، جی ہاں اس کے وعدہ وعیدوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے ڈرنا. ہاں اپنے اندر ایمان پیدا کرنا. ایمان کی محنت سے ایمان آئے گا، یقین آئے گا. اسباب قربان کرنے سے یقین آئے گا کہ جان، مال، راحت قربان ہوئی ہے اللہ کے کام کے لیے، کہ قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ اندرونی ترقیاں دیں گے. ایمان کے لیے ایمان کی محنت، ایمان کی دعوت اور اللہ کی مدد کے لیے اللہ کی عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین روزانہ پڑھتے ہیں، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھے سے مدد لیں گے. عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، اور مدد بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. تو اللہ کی مدد اللہ کی عبادت سے ہوگی.
نماز سے مدد آئے گی، صدقات سے مدد آئے گی، ذکر سے مدد آئے گی، دوسروں پر احسان کرنے سے مدد آئے گی، دعا سے مدد آئے گی، دعا سے مدد آئے گی۔ مدد کے راستے بہت کھولے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اسلام میں بڑی خوبیاں ہیں، جی ہاں بہت، کہ اللہ سے لینے کے راستے بہت، اللہ کو راضی کرنے کے راستے بہت، جی ہاں۔ اس لیے دین آسان ہے، اللہ نے دین کو آسان کیا ہے، مگر دین کو سیکھنا ضروری ہے۔ کیا کرنا؟ کہ دین کو سیکھنا ضروری ہے۔ جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو حرام جاننا اور اس کو پہچاننا یہ ضروری ہے، تاکہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ علم، جی ہاں، اللہ نے علم اتارا ہے اپنے حدود حقوق کی حفاظت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے حدود، اللہ کے حقوق، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے نبیوں پر، اور کوئی چیز نبیوں پر نہیں آئی، مال متاع یہ چیزیں نہیں آئی، بلکہ اللہ نے نبیوں پر علوم اتارے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوئے ہیں اس وابستگی کا کیا حق ہے۔ ایک آدمی نوکری سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی نکاح کے ذریعے سے ایک عورت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کے حقوق بتائے جاتے ہیں کہ اس کے یہ حق ہے۔ مولانا جی صاحب فرماتے تھے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت کے بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا۔ اچھا، آخرت کے بدلے میں اور دنیا کے بدلے میں فرق ہے۔ آخرت بدلے میں، دنیا کے بدلے میں کیا؟ دنیا میں بدلہ ملتا ہے، آخرت میں بدلہ ملے گا۔ تو دنیا اور آخرت کے بدلے میں کیا فرق ہے؟ کہ دنیا اور آخرت کے بدلے میں یہ فرق ہے کہ دنیا میں جو بدلہ ملے گا وہ عارضی ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ عارضی، دائمی نہیں، ہمیشہ نہیں۔ آپ کو تنخواہ ملے گی ایک مہینے کی، وہ ایک مہینہ چلے گی۔ موسم آئے گا تو موسم جو پیداوار ہے وہ ایک سال چلے گی۔ تو جتنے نفع آتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، جتنے بدلے آتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں۔ آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ عارضی نہیں ہوگا بلکہ سدا مدہ کا ہوگا۔ یہ فرق ہے۔ اس لیے آخرت پر ایمان لانا فرض ہے کہ آخرت پر ایمان لا کر پھر اپنی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کرو، کہ اسے ہم آخرت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ دنیا چاہیں گے تو آپ سے دنیا والے جھگڑیں گے، آپ دنیا چاہو گے تو آپ سے جھگڑیں گے، آخرت چاہو گے تو کہ اس میں جھگڑے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، آگے وہ جتنے چاہو لو، جتنے چاہے لو۔ فاستبقوا الخیرات، زمین کے جھگڑے ہوتے ہیں، مال کے جھگڑے ہوتے ہیں، جی ہاں، عورتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، جی ہاں۔ آخرت کوئی جھگڑا، آگے بڑھو جتنا لے سکتے ہو۔ تو دنیا کے بدلے عارضی ہوتے ہیں، آخرت کے بدلے دائمی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا رخ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف کیا ہے کہ آخرت والے بنو۔ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، کہ تم آخرت کے سپوت بنو، آخرت کے فرزند بنو، دنیا کے فرزند نہ بنو۔ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے، کل کو حساب عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے سامنے آخرت رکھی گئی ہے کہ کام کی ذمہ داری آخرت بنانے کے لیے کرنی ہے۔ کس کے لیے کرنی ہے؟ آخرت بنانے کے، کیونکہ موت آنے والی ہے اور موت کے بعد پتہ چلے گا کس نے کیا کیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اپنے عملوں کو حاضر پایا موت کے بعد۔ تو اس لیے ذمہ داری ڈالی ہے اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہاں کے نتائج جو اصل نتائج ہیں اس کی تیاری کرنے کے لیے یہ وقت دیا گیا ہے۔ ہاں، اس میں ایمان بھی ہے، عبادات بھی ہے، اخلاق بھی ہے اور بندوں کے حقوق ہیں، اور یہ سارا سرمایہ آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے۔ ہاں، اور کوئی غرض نہیں ہوگی۔
جب یہ آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کو رضا کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں نور ڈالیں گے، ان کی کوششیں نور بنے گی، نور ہدایت۔ المخلصون ہم مصابیح الہدا، حدیث شریف میں ہے کہ المخلصون ہم مصابیح الہدا، کہ جو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے ذریعے سے ہدایت پھیلے گی۔ جس طرح اغراض والوں کے ذریعے سے فتنے پھیلتے ہیں، اغراض والوں سے فتنے پھیلتے ہیں، کٹ کٹاؤ ہوتا ہے، ایسے ہی اخلاص والوں کے ذریعے سے فتنے ختم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہدایت لاوے گا۔ ہدایت کا راستہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اور ایسا پہنچنے کا راستہ کہ جب آدمی پہنچ جاوے تو اللہ تعالیٰ کو راضی پاوے۔ کیسا پاوے؟ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، رضا کا راستہ۔ اللہ نے ہم کو یہ دین کا کام دیا ہے، ہاں، اور اس کے لیے محنت دی ہے، اس کے طریقے دیے ہیں، ہاں، اور یہی ہماری زندگی کا اصلی کام ہے۔ باقی ہماری ضرورتیں ہیں، ضرورتوں کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے گا، کام کو کام کے درجے میں رکھا جائے گا، یہ صحیح ترتیب ہے۔ ہاں، وہ ترتیب بگڑ گئی ہے، جی ہاں، کہ ضرورتوں نے مقصد کی جگہ لے لی اور مقصد ضرورت کی جگہ پر آ گیا۔ گھڑی دیکھ کر دین کا کام کرتے ہیں، دنیا کا کام میں گھڑی نہیں دیکھتے، جی ہاں، کہ نہیں یہ ضرورت کے درجے میں ہے، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کے بھی اسباب بنائے ہیں اور ان اسباب میں لگنا اس کے بھی طریقے بتائے ہیں۔ تو مسلمان کی زندگی تو صبح سے شام تک دین ہی دین ہے، کھاوے تو کماوے تو شادی کرے تو تجارت کرے تو دین ہی دین۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل، ہاں، یہ نہیں کہ خالی 5 ارکان کے فضائل، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، فضائل اعمال، 5 ارکان کے بھی فضائل ہیں، اور 5 ارکان کے علاوہ دین کے جتنے شعبے ہیں سب کے فضائل، تجارت کے فضائل ہیں، زراعت کے فضائل ہیں، مزدوری کے فضائل ہیں، عہدوں کے فضائل ہیں، عہدوں کے فضائل ہیں، عہدہ اقتدار کہ اس کے بھی فضائل ہیں، جی ہاں، کہ انصاف کرنے والا حاکم جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جی ہاں، عہدہ اور اقتدار اس کی اصل غایت انصاف کرنا، حقدار کو حق پہنچانا، وہ اصل ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ایسا انصاف کرنے والا حاکم اور بادشاہ وہ قیامت میں اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا، اور اس کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے افطار کرتے وقت روزے دار کی قبول ہوتی ہے، حاکم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ خلفائے راشدین سب مستجاب الدعوات تھے، صحابہ کرام ان کی دعوتیں دعائیں ہر وقت قبول ہوتی تھی، ہاں، یہ فضائل ہیں کس کے؟ کہ اقتدار کے، عہدے کے، جی ہاں، تجارت کے فضائل، کھیتی کے فضائل، مزدوری کے فضائل، یہ تو ذریعہ معاش ہے، اس کے فضائل ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں۔ تجارت کے مسائل، حلال حرام، ہاں، اور تجارت کے فضائل کہ بھئی تجارت میں کیا ملے گا کہ سچا اور ایماندار تاجر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کھیتی کے فضائل کہ کھیتی کھڑی کر رکھی ہے، ہاں، ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے۔ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب، اور اگر اس میں نقصان ہوا، جانور چر گئے، چور چوری کر گئے، پرندے چگ گئے، نقصان ہوا، کہ جو نقصان اس کا ہوا ہے اس نقصان کی وجہ سے اللہ اس کو صدقے کا ثواب دے گا۔ چور تو چوری کر گیا، اس کے لیے تو وبال ہے مال، لیکن اس کا جو نقصان ہوا اس میں اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو فرماتے تھے ہمارے ہاں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں،
کھیتی کرنے کے شریعت میں طریقے ہیں کہ کس طرح کھیتی کرو گے، کون سا طریقہ جائز ہے، کون سا طریقہ ناجائز ہے، اس کو مسائل کہتے ہیں کہ نبی طریقہ سمجھانے کے لیے آیا ہے، ورنہ اپنی ضرورت راحت کی رغبت تو ہر ایک میں ہوتی ہے، مگر اس کو طریقہ بتانا ہے کہ دین تو طریقوں کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ نبوت کے طریقے، اس کو شریعت کہتے ہیں، شرائع کے مختلف طریقے ہیں، اور وہ بہت آسان ہے، وہ بہت آسان ہے، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے ہمارے ہاں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، دنیا دار تو کافر ہوتا ہے کہ وہ دنیا ہی جانتا ہے، آخرت کو وہ مانتا نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہی دنیا ہے، مریں گے جئیں گے پھر کچھ نہیں ہے، یہ ان کا اس کا عقیدہ، یہ باطل ہے۔ بلکہ جس طرح ماں کے پیٹ سے لا کر کے اللہ نے ایک دنیا دکھائی ہے، ایک عالم دکھایا ہے، موت کے بعد دوسرا عالم دکھائیں گے کہ ہاں اس میں کرنے نہ کرنے کی بات ہوگی، یہاں ضرورت پورا کرنے نہ کرنے کی باتیں ہوتی ہے، وہاں کرنے نہ کر کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، حکم کتنے پورے ہوئے تھے، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ آخرت اصل ہے، کیوں کہ آخرت کو بقا ہے، آخرت کو بقا ہے، اس کو خلود کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسری جگہ نہیں ہے۔ یہ بات قسم کھا کے فرمائی۔ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار، میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت یا دوزخ۔ اس لیے اپنے لیے ایک راستہ طے کرنا اور اس پر قائم رہنا، اس کا حق ادا ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ راستہ آسان ہے، ملک و مال کا راستہ مشکل، مال والے بنو، ملک والے بنو، یہ مشکل اور تنگ۔ یہ راستہ آسان اور وسیع، غریب بھی کر سکے، مالدار بھی کر سکے، بیمار بھی کر سکے، تندرست بھی کر سکے، سب اس راستے کو اللہ نے آسان فرمایا ہے۔ اس لیے ہدایتیں آئی ہیں، اس کی محنت کرنے کی بھی ہدایت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہدایت ہے، کہ محنت کرنے سے اس راستے پر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ دین کی محنت سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، محنت نہیں ہوتی ہے تو پھر غفلت اور جہالت کی وجہ سے وہ استعداد جل جاتی ہے اندر سے، پھر مشکل ہو جاتا ہے دین، نماز مشکل، ہر بات مشکل۔ اور اگر دین کی محنت ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ ہر بات آسان ہو جائے گی، کہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ محنت پر ہم آسان کریں گے، غریب کے لیے بھی، مالدار کے لیے بھی، سب کے لیے۔ دین و یسرن، حدیث شریف میں ہے کہ دین آسان ہے، لیکن آسانی کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اصل ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے، اللہ تعالیٰ کے دین کی۔ یہ امت ذمہ دار ہے، یہ امت دین کو سنبھالے گی، دین کی مدد کرے گی، دین کے لیے راستہ بناوے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس کے لیے صلاحیتیں بھی دی ہیں، جان مال بھی دیا ہے، طریقے بھی بتائے ہیں، پھر مدد کے وعدے بھی کیے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ کہ مدد کے وعدے کیے ہیں کہ ہم دین کے کام میں تمہارے مددگار ہیں۔ مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے کہ دین کا کام کر کے اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ آدمی فاسق ہے۔ اور آیت پڑھتے تھے فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، دین کے کام میں کہ اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے، یہ وعدہ ہے تاکید کے ساتھ کہ ہم دین کے مددگاروں کی ضرور مدد کریں، کبھی تاخیر سے ہوگی، کبھی جلدی سے ہوگی۔ جسے میں نے کہا نہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ 6 مہینے کام کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہزاری نے پیغام سنایا اور سب لوگ یہاں داخل ہو گئے۔ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے اللہ کی قدرت کا بھی یقین، اس کے حکمت کا بھی یقین،
اور اپنی کمزوری کا اعتراف، اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے۔ ہمارا ایک ہتھیار دعا بھی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ اپنی قدرت ظاہر کرے گا تمہاری دعاؤں پر۔ ٹھیک ہے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو اب کیا رہ گیا؟ خود ہی فرمایا دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ ہاں، لیکن کہ فرماتے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ دعا کی ایک زمین ہے، ایک کھیتی ہے، وہ دعوت ہے، کہ دعوت کی محنت، جیسے کھیتی پہ محنت ہوئی اب سب چیزیں آ جائے گی، پیداوار۔ ایسے دعا دعوت دونوں ملیں گے کہ پھر دین کی ساری چیزیں خود بخود پیدا ہو جائے گی، زندگیوں میں لوگ لے لیں گے اس کو۔ ہاں، فاسق توبہ کرے گا، فاسق توبہ کرے گا، دین کی محنت آنے کی وجہ سے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، اور جو پہلے سے پابند ہے وہ ترقی کرے گا اللہ کی طرف۔ جی ہاں، تو یہ ہے، اس لیے کہا کہ جو محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایتیں دیں گے۔ جی ہاں، تو جو جس لائن میں ہوگا اس راستے کی ہدایت اللہ اس کو دیں گے، محنت کرنے کی وجہ سے سوجھ بوجھ پیدا ہوگی۔ آپ اس کو سیکھنا پوچھنا ضروری ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ ہے، اس کو علم کہتے ہیں، علم و ذکر۔ علم و ذکر اس لیے دیا ہے تاکہ تمہیں اس کے طریقے معلوم ہو جائیں، اس کے اونچ نیچ معلوم ہو جائے، اس کی فضیلت فائدے معلوم ہو جائیں، اور محرومی کے کیا اسباب ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ علم و ذکر سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ہاں، کہ اس کا علم لیا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، کہ پھر اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے محنت اور اخلاص کے بقدر ان کو نوازیں گے۔ اس لیے فرمایا ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارت لو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دے گا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو قاعدے کی بات یہ بتائی کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دیں گے۔ اوپر سے معاملہ صحیح ہے کہ نیچے کا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ دشمنوں کو اللہ دوست بنائیں گے، دشمنوں کو، کہ دشمن تھے رکاوٹ ڈالتے تھے، کہ وہی دوست بنائیں گے۔ یہ امید دلائی، عسى الله ان يجعل بينكم وبين ما عاديتم مودة، کہ امید ہے کہ تمہارے درمیان میں اور ان لوگوں کے درمیان میں جن سے تمہاری دشمن ہو رہی ہے اللہ محبت پیدا کر دے گی۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد محبت پیدا ہو گئی، عداوت ختم، لوگ اس دین میں داخل ہو گئے کہ اللہ نے وہ عداوت اٹھا دی، محبت کے دروازے کھول دیے۔ بس تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، حکمت سے کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں، ہمارے مولانا انعام صاحب کہتے ہیں کہ لگے رہو۔ ایک جملہ تھا ان کا جب پرانوں کا جوڑ تھا، لگے رہو، ہاں، پھر نتیجہ اللہ لے آئے گا۔ تو اس کے لیے تیار ہیں آپ حضرات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔